بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الانفال کے بارے میں کہ سورۃ الانفال میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اور سورۃ الانفال میں کس جنگ کا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے درج ذیل انعامات کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، یعنی نیند طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور ان پر اطمینان و سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ نے بارش نازل فرما دی جس میں نہا کر وہ پاک ہو گئے اور شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو گیا۔ انہوں نے پانی پی کر اپنی پیاس بھی بجھائی اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا، اور ریتلی زمین میں بارش کی وجہ سے نقل و حرکت بھی آسان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور میدان جنگ میں ان کے قدم جما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 1000 فرشتوں سے مدد کی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی کافروں کو شکست دی۔ اس سورہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بس کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے موت کا ڈر بھی ہو، تب بھی اپنے رب پر یقین رکھو تو تم کامیابی کو پالو گے۔ یعنی اس سورت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی اتنی کم تعداد کو کفار پر وہ باری کر دیا اور فرشتوں کے ذریعے کافروں کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح دی۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس بھی حالات میں ہو، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا أَوْ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا وقار جاتا رہے گا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہ کریں، اس سے تم آپس میں جھگڑا کرنے سے بزدل بن جاؤ گے اور بے شک تمہاری عزت، تمہاری شان و شوکت وہ اللہ کی نظروں میں بھی کم ہو جائے گی۔ تم صبر اختیار کرو، بے شک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے 46 میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور 5 باتوں کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ناممکن ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ بھی کے کثرت ذکر سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی اطاعت کرو، اور یہ اطاعت تو ہر حالت میں اور ہر وقت ضروری ہے۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ صبر کرو، یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت ہو یا کٹن مراحل سے گزرنا پڑے، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا واقعہ وہ تحریر کیا گیا ہے اور
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اس صورت مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے کہ کس طرح کفار کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے اور کن باتوں پر جو ہے وہ عمل کر کے جنگ میں ہم کفار کے ساتھ جنگ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔